نہیں میں سونے نہیں دوں گا۔ میں نے کہا غلطی سے میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں، اس لیے آپ کا خیال رکھتی ہوں۔ میری بات سن کے کہنے لگا تو پھر غلطی سے آئی لو یو بھی کہہ دو، مجھے اچھا لگے گا۔ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں کہنا۔ میں نے نخرہ دکھایا، لیکن آج کل میری چلتی ہی نہیں تھی، بس اسی کی چلتی تھی۔ وہ مجھے اپنی گرفت میں جکڑ چکا تھا، کہنے لگا جلدی سے بولو، میں سننا چاہتا ہوں۔ یہ سننے کے لیے بہت انتظار کیا ہے میں نے، یہ ایک لفظ سننے کے لیے۔ کم آن دعا، کہہ دو کہ مجھ سے محبت کرتی ہو۔ میں نے اظہار میں پھر دیر نہیں لگائی تھی۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگا تمہیں شادی پہ راضی کرنے کے لیے عارف بھائی اور امامہ بھابھی نے میری بڑی مدد کی ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ وہ کہنے لگا وہ جھوٹ موٹ کی لڑائی کر کے، تمہیں باتیں سنا کے، تاکہ تم دل برداشتہ ہو کے مجھ سے شادی پہ راضی ہو جاؤ۔ میں نے کہا تو وہ اس لیے لڑ رہے تھے؟ مجھے حیرت ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا ہاں، میں چاہتا ہوں دعا تم امامہ اور عارف کے لیے اپنے دل میں غلط فہمیاں مت پال لینا۔ میں نے کہا میں نہیں پالتی، شاید ان کا فیصلہ میرے لیے ٹھیک تھا۔ میری خوشی کا اس وقت ٹھکانہ نہیں تھا جب اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت پیاری سی بیٹی دی۔ اب میں ہر وقت شفا کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگی تھی۔ وہ بہت پیاری تھی، بالکل یا جیسی۔ وہ بھی بہت پیار کرتا تھا، لیکن کہتا تھا کہ تم شفا کے چکر میں مجھے نظر انداز کر دیتی ہو۔ میں نے کہا آپ کون؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ میری بات سن کے وہ مجھے غصے سے گھور کے دیکھتا تھا اور میں مسکرانے لگتی تھی۔ میں نے کہا میں تو بس شفا کو جانتی ہوں۔ وہ میرے پاس آ گیا، کہنے لگا اپنی پہچان کراؤں تمہیں؟ میں نے کہا نہیں مجھ پہ یہ احسان نہ کریں۔ وہ کہنے لگا ایک تو تمہارا یہ احسان، دعا مجھے ڈھیر سارے بچے چاہیے، میں فیملی پلاننگ بالکل نہیں کروں گا۔ میں نے کہا اور اتنے سارے بچے سنبھالے گا کون؟ وہ کہنے لگا اگر تمہارا موڈ ہو تو تم، اور اگر نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں میں سنبھال لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے قریب ہو چکا تھا۔ ختم ہو گئی ہے کہانی، اب سب اپنے اپنے گھر جائیں، شاباش۔